نادیہ سے پہلی ملاقات کے بعد چند دن گزر گئے۔ کامران نے سوچا تھا کہ یہ بس ایک عام سی ملاقات تھی، لیکن نادیہ کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں کامران کو غور سے دیکھ چکی تھی اور جان گئی تھی کہ یہ آدمی سیدھا بھی ہے، محنتی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ارد گرد کے لوگوں پر آسانی سے بھروسہ کر لیتا ہے۔ نادیہ جلدی کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بعض لوگوں کے دل تک پہنچنے کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے۔ ایک شام دروازے کی گھنٹی بجی۔ زویا نے دروازہ کھولا تو سامنے نادیہ اپنی ایک بچی کے ساتھ کھڑی تھی۔ زویا خوشی سے اسے اندر لے آئی۔ نادیہ بظاہر زویا سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کی توجہ بار بار کامران کی طرف چلی جاتی۔ کبھی وہ اس کے کام کے بارے میں پوچھتی، کبھی اس کی پسند ناپسند کے بارے میں، کبھی اس کی مصروفیات کے بارے میں۔ کامران کو یہ سب معمولی لگا، لیکن اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی اس کی باتوں کو اتنی توجہ سے سن رہا ہے۔ اس ملاقات کے بعد نادیہ کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کبھی وہ زویا سے ملنے آ جاتی، کبھی کسی کام کا بہانہ بنا لیتی، کبھی بچی کو ساتھ لے آتی۔ ہر بار وہ کامران کو محسوس کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ اگر کامران تھکا ہوا ہوتا تو فوراً پوچھتی کہ خیریت ہے۔ اگر وہ خاموش ہوتا تو کہتی تمہارے ذہن میں ضرور کوئی بات چل رہی ہے۔ اگر وہ کسی مسئلے کا ذکر کرتا تو نادیہ اس مسئلے کو اپنے مسئلے کی طرح سننے لگتی۔ دوسری طرف زویا کو یہ سب معمول لگتا تھا۔ آخر نادیہ اس کے باپ کی بیوی تھی، گھر کی ہی فرد تھی۔ زویا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ نادیہ آہستہ آہستہ ایک ایسی جگہ بنا رہی ہے جو کسی اور کی ہونی چاہیے تھی۔ ایک دن نادیہ نے کامران کو فون کیا۔ اس نے کہا ایک ضروری مشورہ چاہیے۔ کامران پہلے ہچکچایا، لیکن پھر چلا گیا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ نادیہ بس بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے قصے سنانا شروع کر دیے، اپنی تنہائی، اپنی محرومی، اپنے دکھ، اپنے ادھورے خواب۔ کامران خاموشی سے سنتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ نادیہ کی زندگی بھی اتنی آسان نہیں جتنی باہر سے نظر آتی ہے۔ اس دن کے بعد ان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ نادیہ کو معلوم تھا کہ کامران کس قسم کی باتیں سننا پسند کرتا ہے۔ وہ اس کی تعریف بھی کرتی تھی اور اس کی اہمیت بھی بڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کامران کو محسوس ہونے لگا کہ نادیہ اسے دوسروں سے بہتر سمجھتی ہے۔ ادھر زویا بھی بدل رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ اپنی ماں کے گھر جانے لگی تھی۔ کبھی ایک دن، کبھی 2 دن،
کبھی پورا ویک اینڈ اس کی بہن ہیرا اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ ہیرا کا مزاج شروع سے ہی مختلف تھا۔ وہ زندگی کو زیادہ آزاد انداز میں دیکھتی تھی۔ وہ اکثر زویا سے کہتی تھی کہ دنیا صرف گھر اور شوہر تک محدود نہیں ہوتی۔ ایک دن ہیرا کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ زویا نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا کہ دوستوں کی ایک گیدرنگ ہے۔ پھر اس نے زویا سے کہا کہ تم بھی چلو۔ زویا نے پہلے انکار کیا لیکن ہیرا کے اصرار پر مان گئی۔ وہاں پہنچ کر زویا نے دیکھا کافی لوگ موجود ہیں۔ ہنسی مذاق گفتگو اور ایک الگ ماحول۔ شروع میں وہ خاموش رہی لیکن کچھ دیر بعد اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کا نام فیضان تھا۔ فیضان نرم لہجے میں بات کرنے والا شخص تھا۔ اس نے زویا سے عام سی باتیں شروع کیں، پھر اس کی باتیں سننے لگا۔ زویا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہا ہے۔ فیضان نے نہ کوئی بڑی بات کی اور نہ ہی کوئی غیر معمولی حرکت، لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ زویا کو اچھا لگنے لگا۔ وہ اس کی بات غور سے سنتا، اس کی رائے پوچھتا اور اسے اہمیت دیتا۔ زویا نے اس وقت اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن اس ملاقات کے بعد وہ فیضان کو بھول بھی نہ سکی۔ ادھر کامران کی زندگی میں نادیہ کی موجودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اگر 2 دن نادیہ نہ ملتی یا اس کی بات نہ ہوتی تو کامران کو عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب زویا نے ویکنڈ پر اپنی ماں کے گھر رہنا معمول بنا لیا۔ کامران گھر میں اکیلا رہ جاتا۔ نادیہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کون سا وقت، کون سا موقع ہے اور کس وقت کس طرح سامنے آنا ہے۔ ایک شام جب زویا اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ کامران نے دروازہ کھولا تو سامنے نادیہ کھڑی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ راستے سے گزر رہی تھی، سوچا تمہارا حال بھی پوچھتی چلوں۔ کامران حیران ہوا لیکن اسے اندر آنے سے منع نہ کر سکا۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی رہی، کبھی چائے بناتی، کبھی کھانے کا پوچھتی، کبھی اس کی تھکن کا ذکر کرتی۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتیں، لیکن یہی باتیں آہستہ آہستہ کامران کے دل پر اثر ڈال رہی تھیں۔ اسے لگنے لگا کہ نادیہ اس کی ضرورتوں کو اس سے پہلے سمجھ لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ملاقاتیں بڑھتی گئیں، باتیں بڑھتی گئیں، اعتماد بڑھتا گیا، اور ایک وقت ایسا آ گیا جب کامران کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ان دونوں کے درمیان
موجود فاصلے ختم ہو چکے ہیں۔ کامران کو لگنے لگا کہ نادیہ ہی وہ شخص ہے جو اسے سمجھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کی اہمیت جانتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس نے اپنی زندگی کے کچھ فیصلوں پر غلطی کی تھی۔ نادیہ ہر ملاقات میں اس کے اس احساس کو اور مضبوط کرتی جاتی۔ دوسری طرف زویا کی زندگی میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ اب وہ ہیرا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ انہی ملاقاتوں کے دوران فیضان سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر تیسری بار بھی۔ ہر بار گفتگو کچھ لمبی ہو جاتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر کامران نادیہ کے اثر میں گم ہوتا جا رہا تھا اور ادھر زویا فیضان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ دونوں اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ان کے راز محفوظ ہیں۔ دونوں کو لگتا تھا کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ تباہی دونوں طرف سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نادیہ اپنے کھیل میں کامیاب ہو رہی تھی۔ ہیرا اپنی بہن کو ایک نئی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ فیضان زویا کی زندگی میں جگہ بنا رہا تھا اور کامران یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ نادیہ ہی اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص ہے۔ اب گھر کے اندر رشتے صرف نام کے رہ گئے تھے۔ ہر شخص کسی نہ کسی سے کچھ چھپا رہا تھا۔ ہر شخص اپنی خواہش کو صحیح سمجھ رہا تھا۔ ہر شخص اپنے فیصلوں کو جواز دے رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسا راز سامنے آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا، اور بہت جلد وہ لمحہ آنے والا تھا جب ایک دروازہ کھلے گا اور اس دروازے کے دوسری طرف موجود حقیقت سب کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔